اس کہانی کی رویہ ایک خاتون مبلغہ ہیں جو کہ قسیم میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اسے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھی طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شعائیں جیسے اٹھ رہی تھیں، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں نے اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں، میں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس قسم کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی تیرے بلند آواز میں بلایا، دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارک دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جسے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں وہ مستحقین میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹونوں میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک تھے، نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوؤں، ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ وہ انتہائی سادہ تھے، انہیں کوئی لیس لگی ہوئی نہ تھی، وہ باریک ہی تھے کہ جن سے جسم نظر آئے۔ میں جوں جوں کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ مبلغہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اسے اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ وہ مبلغہ کہتی ہے میں نے اپنے نوف کو فون کیا اور اسے ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کی سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کا قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا۔ اور جو مسلمان خواتین یورپ کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم اریاں اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب